علامہ اقبال کی نظم میں ایک بخاری عاشق رسول نوجوان کا قصہ بیان کیا گیا، بڑا عجیب و غریب قصہ ہے۔ نظم کا عنوان ہے ایک حاجی مدینے کے راستے میں۔ سب سے زیادہ اہم چیز اس نظم کا عنوان ہے۔ یہ عنوان سمجھ لیا علامہ اقبال کا پورا مقدمہ، پورا مسئلہ اور فلسفہ آپ کی سمجھ میں آ جائے گا۔ دیکھیے اس نظم کا عنوان مدینے کا مسافر بھی ہو سکتا تھا، صرف مدینے کا مسافر، لیکن یہاں علامہ اقبال نے حاجی کا لفظ ایڈ کیا ہے، شامل عنوان کیا ہے۔ ایک حاجی مدینے کے راستے میں، یعنی عام مدینے کا مسافر نہیں، بلکہ وہ لوگ جو حج کرنے جاتے ہیں اور حج کے بعد بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوتے ہیں۔ یہ خاص اس سفر کے حوالے سے نظم ہے۔ اور یہ کیوں شامل کیا گیا؟ کیونکہ ایک خاص سوچ اس وقت جنم لے رہی تھی، آج بھی موجود ہے، جو کہتے ہیں کہ جناب آپ نے بیت اللہ شریف گئے، آپ نے بیت اللہ کا طواف کیا، آپ مزدلفہ گئے، آپ مینا میں گئے، آپ نے شیطان کو کنکریاں ماری، آپ نے قربانی کی، آپ نے صفا و مروہ کی سعی کی، دیگر اراکین سب ادا کر لیے، آپ کا حج ہو گیا۔ اب آپ مدینے جائیں، آپ کی مرضی، اچھی بات ہے، نہیں جائیں تو کوئی بات نہیں ہے، آپ کا حج ہو گیا۔ یہ ایک پرسیپشن ہمارے یہاں موجود ہے، تو اس کی وضاحت دینے کے لیے یہ نظم کہی گئی ہے، ایک حاجی مدینے کے راستے میں۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں، قافلہ لوٹا گیا صحرا میں اور منزل ہے دور، اس بیاباں یعنی بحر خشک کا ساحل ہے دور۔ قافلہ، وہ بخاری نوجوان ایک قافلے کے ساتھ مکے سے مدینے کی طرف رواں دواں تھا، اور منزل ہے دور۔ حاجی کی منزل بیت اللہ نہیں ہے، مدینہ ہے، وہ منزل ابھی دور ہے۔ ایک سفر جب کیا جاتا ہے، حج کا سفر جو ہے، اس کی منزل جہاں سفر ختم ہوگا، جہاں منزل مقصود تک پہنچنا منزل ہے، وہ کہتے ہیں قافلہ لوٹا گیا صحرا میں، اس صحرا میں لوٹ لیا قافلہ مکے سے مدینے کی طرف، اور حالانکہ ابھی منزل تو بہت دور ہے، میرے آقا کا روزہ تو بہت دور ہے۔ اس بیاباں یعنی اس جنگل میں، اس بیاباں یعنی بحر خشک کا ساحل ہے دور۔ بحر سمندر وہ کہتے ہیں، خشک کا مطلب آپ کو پتا ہے، ساحل کا مطلب بھی آپ کو پتا ہے، یعنی ریگستان۔ اس ریگستان عرب، اس ریگزار عرب کا جو ساحل ہے نا، وہ مدینہ ہے، وہ ابھی بہت دور ہے، اس سے پہلے ہی قافلہ لوٹ لیا گیا۔ ہم سفر میرے شکارے دشنائے رہزن ہوئے، بچ گئے جو ہو کے بے دل سوئے بیت اللہ پھرے۔ وہ نوجوان کہتا ہے، ہم سفر میرے شکارے دشنا، دشنا کہتے ہیں خنجر کو، تلوار کو، ہتھیار کو، دشنائے رہزن، رہزن کے خنجر کا شکار ہو گئے، اور ان میں سے جو بچ گئے وہ جان بچا کر واپس مکہ کی جانب، سوئے بیت اللہ، خانہ کعبہ کی جانب روانہ ہو گئے۔ لیکن یہ نوجوان ان کے ساتھ واپس نہیں گیا، ایک طرف چھپ گیا، اپنی جان بچا کر ایک سائیڈ پر ہو گیا۔ جب یہ سائیڈ پر ہوا تو تذبذب کا شکار ہوا۔ آگے اقبال فرماتے ہیں، اس بخاری نوجوان نے کس خوشی سے جان دی، موت کے زہراب میں پائی ہے اس نے زندگی۔ جب وہ تذبذب کا شکار ہوا کہ آگے مدینہ ہے، پیچھے مکہ ہے، میں آیا مدینے کے لیے ہوں، حضور کی بارگاہ میں حاضر نہ ہو سکا، گنبد خضرا کی زیارت نہ کر سکا، مسجد نبوی کے دروازے نہ دیکھ سکا، مدینے کے لوگوں سے نہ مل سکا، اس آب و ہوا جس کو میرے حضور کے معطر پسینے نے خوشگوار کر دیا، بیماریوں اور وباؤں سے دور کر دیا، اس فضا میں سانس نہ لے سکا، تو میرا جینا کیا، میرا سفر کیا، میری حاضری کیا، میرا حج کیا؟ تو اس نے کہا نہیں 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 نہیں، میں واپس نہیں جاؤں گا، آگے جاؤں گا۔ آگے مزید ڈاکو کھڑے ہوئے ہیں، مزید لٹیرے کھڑے ہوئے ہیں۔ ایک وضاحت میں اور یہاں کر دوں، یہ معلوماتی بات ہے کہ جو مدینے، یہ جو گزرگاہ ہے، مدینے قریب سے لے کر شام تک، شام کی جو بندرگاہ ہے دمشق، پورا عرب، اس میں حجاز، یمن اور یہ سارے عرب، عراق اور ادھر سارے عرب کے لوگ، فلسطین، لبنان، یہ سارے اپنا تجارت کا مال لے کر دمشق جاتے۔ کیوں جاتے؟ حضور نے بھی شام کا سفر فرمایا تجارت کا۔ کیوں؟ اصل میں دمشق کے ساحل کے سامنے یورپ ہے، اٹلی ہے، روم ہے، اور اس زمانے میں دمشق اور شام پر بھی روم کی حکومت تھی۔ ادھر سے یورپ کے تاجر آ جاتے تھے دمشق، اور یہاں سے پورا عرب اپنا مال، تجارت کا جو بھی چیز وہ بناتے تھے لے کر دمشق پہنچ جاتے تھے۔ دونوں خطوں کے تجار تاجر آپس میں لین دین کرتے تھے، اس لیے مدینہ چونکہ قریب تھا تھوڑا دمشق سے، مدینے اور مکہ اور اس کے آس پاس جیسے جیسے قریب ہوتے جاتے تو آس پاس لٹیرے ڈاکوؤں کی بستیاں، جتی پوچھتی بستیاں موجود تھی، لٹیرے، کیونکہ وہ قافلوں کی گزرگاہ تھی، پورا عرب یہاں سے گزرتا تھا، تو آگے خطرناک راستہ تھا یہ۔ اس بخاری نوجوان نے کس خوشی سے جان دی، اس نے کہا آگے چاہے دو ملیں، قافلے ملیں، میری جان جائے، میں اکیلا ہوں،
کیونکہ اکیلا اب رہ گیا ہے, زیادہ اس کا امکان ہے کہ یہ مارا جائے گا. لیکن اس نے کہا کوئی پرواہ نہیں, حضور کے راستے میں مارا جاؤں گا نا, مدینے کے راستے میں مارا جاؤں گا نا, یہی تو میری منزل ہے. موت کے زہراب میں پائی اس نے زندگی, موت کے زہراب میں پائی ہے اس نے زندگی. وہ بڑھ گیا. زہراب زہریلا پانی کہتے ہیں, زہر ملا ہوا پانی. موت کے زہراب میں یقینی موت. اس نے یعنی وہ سقراط نے زہر کا پیالہ پی لیا تھا, اس کو آج پورا یورپ اس کے اوپر کھڑا ہوا ہے. اسلام تو سقراط جیسے کروڑوں لوگ آپ کو دے چکا ہے جناب. ہاں کروڑوں لوگ. آپ سقراط کے پیالے کو لے کر, سقراط ایک بہت عظیم انسان تھا, سقراط میں اس کے پیالے کی موت کے زہراب میں پائی ہے اس نے زندگی. اس نے کہا کہ جان دینی ہی دینی ہے, چلو آگے. چل پڑا. وہ آگے گیا تو پھیر لیا گیا. خنجر رہزن اسے گویا ہلال عید تھا, ہائے یثرب دل میں لب پہ نعرہ توحید. آقو نے کہا یہ خارا نوجوان قیمتی لباس میں یہ اکیلا چلا آ رہا ہے, یہ پاگل ہے, نادان ہے, احمق ہے, اسے معلوم نہیں آگے ابھی اس کا قافلہ لوٹا گیا, یہ بچ گیا اور یہ پھر آ رہا ہے. اسے تو شکر بچا لینا چاہیے تھا, اس کا تو مال بھی بچ گیا تھا. چلو اب آ گیا ہے تو ٹھیک ہے, موجے کرو. گھیر لیا اس کو, خنجروں تلواروں سے حملہ آور ہو گئے. لیکن وہ ڈر کے کیوں بھاگتا, یہ خنجر تو اس کے لیے عید کا چاند تھے. عید کا چاند اس بات کی نوید ہوتی ہے کہ اگلے دن عید خوشی کا دن ہے, یعنی اس کے لیے یہ خنجر خوشی کا باعث ہے. ادھر یہ میرے سینے میں اترے گا, ادھر میں اپنے حضور کی باہوں میں جام کوثر پیوں گا. ارے گنبد خضرا کی بات کرتے ہو, میں تو گنبد خضرا والے کی طرف دیکھ رہا ہوں. تم تو میرے محسن بن کر آئے ہو, خوشیوں کے پیامبر بن کر آئے ہو. واہ. ہائے یثرب دل میں لب پہ نعرہ توحید تھا, دل میں مدینے کی امید تھی, لب پہ اللہ اکبر کا نعرہ تھا, اور وہ راہزنوں ڈاکوؤں سے ٹکرا گیا. خوف کہتا ہے کہ یثرب کی طرف تنہا نہ چل, توق کہتا ہے کہ تو مسلم ہے بے باکا نہ چل. تو میں نے جیسا کہ بتایا کہ بڑی خطرناک گزرگاہ تھی, تو یہ عموماً لوگوں کو خوف تھا, وہ کبھی بھی اکیلے نہیں جاتے تھے. مدینے جانے کے مشتاق قافلہ جب تک تیار نہیں ہوتا تھا وہ نہیں جاتے تھے. تو اس نوجوان کے شوق نے کہا تو مسلمان ہے, مسلمان کے پاس ڈر اور خوف کا کیا کام, زندگی ہے تو غازی ہے, مر گیا تو شہید ہے. زندگی ہے تو ہجر ہے, موت ہے تو وصال ہے. زندگی ہے تو دوری ہے, موت ہے تو ملاپ ہے. زندگی ہے تو غیاب ہے, موت ہے تو حضور ہے, حاضری ہے. ہاں شوق کہتا ہے, عشق کہتا ہے تو مسلمان ہے بے باکا نہ چل. بے زیارت سوئے بیت اللہ بھی جاؤں گا کیا, عاشقوں کو روزے محشر منہ نہ دکھلاؤں گا کیا. ارے زیارت کیے بغیر اگر میں واپس بیت اللہ جیسے لوگ گئے ہیں میں بھی چلا گیا تو بروز قیامت جب وہ شاک کھڑے ہوں گے, جب حضرت بلال کھڑے ہوں گے, حضرت عمار ابن یاسر کھڑے ہوں گے, حضرت ابوبکر صدیق کھڑے ہوں گے, مولا علی کھڑے ہوں گے, حضرت سلمان فارسی کھڑے ہوں گے, حضرت مقداد کھڑے ہوں گے, حضرت ابو عبیدہ بن الجراح کھڑے ہوں گے, تبھی عاشقوں کی جماعت کھڑی ہوگی. حضور کے ایک جنبش لب پر, اشارہ ابرو پر جو سر کھٹانے والے جانثار کھڑے ہوں گے, تو کیا منہ دکھلائے گا. حضور کی زیارت کا شوق اور جان سے پیار, نا 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 نا. منزل تیری کچھ اور ہے, تیری منزل پلٹ جانا نہیں ہے بیت اللہ کی طرف, تیری منزل تو ان کی زیارت ہے, ان سے ملاپ ہے, ان تک پہنچنا ہے. روزے محشر میرے سرکار جامع کوثر پلا رہے ہوں گے اور میں منہ چھپائے کھڑا ہوں گا کہ جان بچا کر بھاگ گیا. میرے لیے جان کی قیمت زیادہ ہے جامع کوثر سے. نہیں 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 نہیں. خوف جان رکھتا نہیں کچھ دشت پیمائے حجاز, ہجرت مدفون یثرب میں یہی مخفی ہے راز. یہ سب سے اہم شعر ہے اس نظم کا, اور اس پر میں ذرا کچھ اہم نکات آپ کے سامنے پیش کروں گا. خوف جان رکھتا نہیں کچھ دشت پیمائے حجاز. دیکھیں جو عرب کا صحرا ہے, خاص طور پر حجاز مقدس کے اطراف میں جو صحرا ہے, اس کو عمومی طور پر بھی امور کرنے والا یہ موت سے عہد ہی باندھتا ہے جو پہ سفر کا آغاز کرتا ہے. موت ہے یقینی, تو ویسے ہی وہ لیڈر ہوتا ہے, اسے پتا ہے بچ گئے تو بچ گئے, نہیں تو اس صحرا میں نہ پانی ہے, نہ سایہ ہے, نہ کچھ کھانے کو میسر ہے, دھوپ ہی دھوپ ہے تپتی ہوئی, بہت طویل صحرا, بھٹک گیا, اور اڑتے ہوئے ریت کے ٹیلے ہیں, کسی وقت بھی دفن کر سکتے ہیں, تو بے خوف شخص ہی سفر کرے گا. لیکن ایک عشق بھی ہے مدینے کے مسافر کے دل میں کہ بس یہ جو سفر اٹھے چلے جا رہے ہیں. ہاں ابھی احوال پڑھی حضرت اویس کرنی کا, جو جب یمن سے مدینہ گئے تھے راستے میں خچر بھی مر گیا تھا. ہائے 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 ہائے, پڑھیے گا کبھی, یہ موقع نہیں ہے بیان کرنے کا. ہجرت مدفون یثرب میں یہی مخفی ہے راز. یہ جو ہے ہجرت مدفون یثرب, مدفون جس جگہ میں کچھ دفن ہو, یثرب یعنی وہ جگہ یثرب ہے, ہجرت کی یعنی یہ ہجرت دفن ہے. بھائی کون سی ہجرت دفن ہے یہ سمجھیں, پھر یہ پوری نظم سمجھ میں آئے گی. اصل مسئلہ کیا ہے, جب ہجرت ہوئی, میرے حضور جب مکہ سے تشریف لے جا رہے ہیں مدینہ کی طرف, اس وقت جو یثرب تھا, یثرب کی طرف, تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین, ان کے بچے کہاں
کہاں ہے؟ مکہ میں ہے۔ ان کے والدین کہاں ہیں؟ مکہ میں ہے۔ ان کا مال کہاں ہے؟ مکہ میں ہے۔ ان کا سب کچھ بچپن جوانی کہاں ہے؟ مکہ میں ہے۔ ان کی جان پہچان کہاں ہے؟ مکہ میں ہے۔ ان کی شناخت کہاں ہے؟ مکہ میں ہے۔ اور سب سے بڑھ کر بیت اللہ کہاں ہے؟ بیت اللہ بھی مکہ میں ہے۔ اور وہ جا کہاں رہے ہیں؟ کس کے پیچھے جا رہے ہیں؟ ان کا قبلہ تو کچھ اور ہے۔ وہ جا رہے ہیں جدھر ادھور ہے، بس وہ ادھر ہیں۔ جس طرف حضور ہیں، جس طرف حضور کا رخ ہے، وہ ادھر ہیں۔ اور اسی بات کو قرآن مجید میں اللہ پاک نے کیا، سبحان اللہ، قربان جائیے، اللہ فرماتا ہے قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها۔ محبوب، سورہ بقرہ آیت نمبر 144، دوسرا پارا، قد نرى تقلب وجهك في السماء۔ محبوب، آپ بار بار آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، دعا کا قبلہ آسمان ہے، بار بار آپ آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، آپ کا رب دیکھ رہا ہے، پلٹ پلٹ کے تقلب، پھیر پھیر کر آسمان کی طرف دیکھتے ہیں۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا۔ آپ جو دیکھ رہے ہیں تو آپ کا رب جانتا ہے کیوں دیکھ رہے ہیں۔ آپ چاہتے ہیں کہ قبلہ جو ہے وہ بیت اللہ کو بنا دیا جائے، خانہ کعبہ کو بنا دیا جائے۔ اس سے پہلے مسلمان بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ اللہ فرماتا ہے قبلةً ترضاها، تو جہاں آپ راضی ہے، جہاں آپ کا دل چاہتا ہے، ترضاها، جہاں آپ کی رضا ہے، جہاں آپ خوش ہیں، قبلہ وہی ہے۔ سمجھیں بات کو، حضور جس طرف خوش ہے قبلہ وہی ہے۔ اگر حضور بیت المقدس کی طرف رخ کر کے خوش تھے تو پھر وہی قبلہ ہوتا۔ یہ آیت بتا رہی ہے اللہ کو مسئلہ اس بات سے نہیں ہے قبلہ کیا ہے، اللہ کو مسئلہ اس بات سے ہے کہ میرے محبوب کی مرضی کیا ہے، حضور کیا چاہتے ہیں۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً ترضاها، تو ہم ضرور آپ کا رخ اس سمت کر دیتے ہیں جہاں آپ کی رضا ہے، جہاں آپ چاہتے ہیں۔ تو یہ ہجرت مدفون یثرب بھی یہی ہے۔ اور میں ایک اہم ترین بات اور بتا دوں، پوچھ لیجئے گا علماء سے، خانہ کعبہ کو سجدہ کرنا جائز نہیں ہے، حرام ہے، اور کسی نے کیا تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ ہاں، سجدہ اللہ کی ذات کو ہے، اللہ کی ذات کے سوا کسی کو سجدہ روا نہیں ہے، چاہے وہ خانہ کعبہ کیوں نہ ہو۔ خانہ کعبہ پتھروں سے بنائی ہوئی عمارت ہے، خانہ کعبہ سمت ہے، رخ ہے، ہم اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ ہم سجدہ خانہ کعبہ کو نہیں کرتے، ہم سجدہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو کرتے ہیں۔ ہاں، یہ اہم ترین بات ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جدھر محبوب راضی ہے قبلہ وہی ہے، یعنی جدھر سمت مصطفیٰ ہے، جس طرف رخ مصطفیٰ ہے، جس طرف والضحیٰ کا چہرہ ہے، وہی اللہ کی رضا ہے۔ تو ہجرت مدفون یثرب کا مخفی راز سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو؟ میرے حضور جا رہے ہیں، اب سارے ان کے پیچھے پیچھے جا رہے ہیں، پیچھے پیچھے جا رہے ہیں، بال بچوں کو چھوڑ کر، مال کو چھوڑ کر، جان کو چھوڑ کر، جان پہچان کو چھوڑ کر، بیت اللہ کو چھوڑ کر چلے گئے ہیں اور لوٹ کر بھی نہیں آئے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب حضرت عثمان فارس سے بات چیت کرنے کے لیے مکہ گئے تو انہوں نے آفر کیا حضرت عثمان کو کہ دیکھیں، یہ تو معلوم نہیں ہے کہ حضور عمرہ کر سکیں یا نہ کر سکیں، بیت اللہ کا طواف کر سکیں یا نہ کر سکیں، آپ بڑے معزز ہیں ہمارے لیے، آپ کو ہم اجازت دیتے ہیں کہ آپ فی الحال کر لیں عمرہ۔ کیا بات کر دی کفار نے، مطلوب بیت اللہ نہیں ہے، مطلوب معیت رسول ہے، حضور کی قربت ہے، حضور کا ساتھ ہے۔ اگر حضور ساتھ ہے تو جھوم جھوم کے طواف کعبہ ہے، اگر حضور ساتھ نہیں ہے تو محظور ہے۔ منع کر دیا صاحب حضرت عثمان نے، نہ میں اپنی سرکار کے بغیر، حضور ہے تو پھر کعبے کی اہمیت ہے، بیت اللہ کی اہمیت ہے۔ اور یہ بیت اللہ اتنا مقدس کیوں ہے؟ کیا اللہ اس میں رہتا ہے؟ نہیں، وہ تو زمان و مکان کے قید سے آزاد ہے۔ یہ اس لیے مقدس ہے، اس کی تعمیر مقدس پیغمبروں نے کی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے، اور سب سے بڑھ کر آج جو اتنا مقدس ہے، اس پر جو حجر اسود ہے اس کی تنصیب آقا دو جہاں علیہ السلام نے دست مبارک سے فرمائی ہے، اور اس کو بتوں کے ناپاک وجود سے میرے حضور نے اپنے ہاتھوں سے، اپنے مبارک ہاتھوں سے پاک کیا ہے۔ میرے حضور نے اس کی طرف رخ کر کر نماز ادا کی ہے، میرے حضور نے اس کو اپنی سمت بنایا ہے۔ یار اس لیے ہے، میں قرآن کہہ رہا ہے فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، قرآن کہہ رہا ہے یہ اس لیے ہے کہ حضور کی رضا ہے۔ تو یہ اقبال سمجھا رہے ہیں بھائیو، یہ بات سمجھا رہے ہیں اقبال۔ ہاں، اس کو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو، آب زمزم تو پیا خوب بجھائیں پیاسے، آؤ جودے شہ کوثر کبھی دریا دیکھو، دھوم دیکھی در کعبہ پہ بے تابوں کی، ان کے مشتاقوں میں حسرت کا تڑپنا دیکھو، مثل پروانہ پھرا کرتے تھے جو شمع کے گرد، اپنی اس شمع کو پروانہ یہاں کا دیکھو، خوب آنکھوں سے لگایا ہے غلاف کعبہ، قصر محبوب کے پردے کا بھی چلوا دیکھو۔ ہاں،
آپ کہتے ہیں جناب آپ کا حج ہو جاتا ہے مدینہ شریف کی حاضری کے بغیر. آپ نے سمجھا ہی کچھ نہیں ہے, آپ جانتے ہی نہیں ہیں عشق کیا ہے, آپ واقف ہی نہیں ہیں, آپ کتابوں میں الجھے رہے, آپ لفظوں میں الجھے رہے, آپ زیر زبر پیش میں الجھے رہے, آپ کو معلوم ہی نہیں ہے کیفیت کس کو کہتے ہیں, عشق کس کو کہتے ہیں, صحابہ کرام کا طرز عمل کیا تھا, آپ جانتے ہی نہیں ہے, جانتے ہی نہیں ہے. فرماتے ہیں گو سلامت محمل شامی کی ہمراہی میں ہے, عشق کی لذت مگر خطروں کی جاکاہی میں ہے. آہ یہ عقل ضیاء اندیش کیا چالاک ہے, اور تاثر آدمی کا کس قدر بے باک ہے. محمل اونٹوں پر رکھا جانے والا قیمتی مخملی کجاوا جس پر امیر بارتبہ باوقار لوگ سفر کیا کرتے تھے, تو شام کی حکومت کی جانب سے ایک قیمتی کجاوا جو ہے وہ بھیجا جاتا تھا حاکم کعبہ کے لیے, بیت اللہ شریف مکہ کے حاکم کے لیے, اور وہ حج کے موقع پر بھیجا جاتا تھا اور اس کے ساتھ بہت سارا لشکر ہوتا تھا. تو پورے شام اور اس کے گرد و نواح کے لوگ اس لشکر کے ساتھ حفاظت کی غرض سے ڈاکوؤں لٹیروں سے بچنے کے لیے بیت اللہ اور مدینے کا سفر کیا کرتے تھے, اور اس کے بعد واپسی بھی اسی پر کیا کرتے تھے. تو اقبال کہتے ہیں محمل شامی کی ہمراہی میں بے شک یہ بات ٹھیک ہے, سلامتی ہے, تحفظ ہے, عشق کی لذت مگر خطروں کی جاکاہی میں ہے. لیکن عشق کی لذت ہے, عشق کی جو کیفیت ہے, عشق کی جو تڑپ ہے, تو جذب عشق ہے, یہ خطرات مول لینے ہی سے آتی ہے. بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق. عشق جو ہے کوئی آسانی تن آسانی اور کوئی سلامتی کا نام نہیں, عشق میں تو پیش کرنا پڑتا ہے جان بھی. یہ نا حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک خواب آیا, بیٹا پیش کر دیا. مولا حسین علیہ السلام نے کیا کیا, امام حسین علیہ السلام نے کیا کیا, سب کچھ پیش کر دیا, بچے کٹوا دیے, سب کچھ کٹوا دیا, اور آخر میں فرماتے ہیں مولا کوئی کمی بیشی تو نہیں ہو گئی. یہ ہے حسین کا ایمان, یہ ہے لذت عشق. سب کچھ اپنی جان بھی دینے کے بعد بھی یہ شکوہ نہیں کیا کہ میں نواسہ رسول میرے ساتھ کیا ہو گیا, مجھے فیسلٹیٹ نہیں کیا میرے مولا. نہیں, کوئی کمی تو نہیں رہ گئی, حسین سے کوئی کوتاہی تو نہیں ہوگی, مولا تو راضی ہے حسین سے. یہ ہے لذت عشق. یہ عقل ضیاء اندیش کیا چالاک ہے. اس سے پہلے جا کاہی گھٹنا, جان دینا, خطروں میں جان دے دینا. یہ عقل ضیاء اندیش, یہ عقل ضیاء اندیش کیا چالاک ہے. یہ عقل جو ہے ہمیشہ آپ کو بتاتی ہے یار یہ گھاٹا ہو جائے گا, نقصان ہو جائے گا, سیٹ ناراض ہو جائے گا, فلاں ناراض ہو جائے گا, مصلحت سے کام لو, دیکھو نقصان ہو جائے گا, کاروبار بیٹھ جائے گا, یہ اس جدوجہد میں جا رہا ہو, اپنے بیوی بچوں کو پالو, پیٹ کی فکر کرو, وقت ضائع نہ کرو ادھر ادھر فضول چیزوں میں, ایکٹیویٹیز میں, نہیں تحریکوں میں جاؤ, نہیں کوئی کیا ضرورت ہے تمہیں بھائی اپنے بچے پہ. یہ عقل اس طرح کی چیزیں سمجھاتی ہے, مارے جاؤ گے. اور آدمی کا تاثر کس قدر بے باک ہے. آدمی کا تاثر کیا ہے, پوچھو قرآن سے کیا تاثر ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق. حضرت اسماعیل علیہ السلام کا کہتے ہیں بابا جان آنکھوں میں پٹی باندھ لیجیے کہیں آپ کا دل بیٹا کہہ رہا ہے. یہ تاثر آدمی کا. پوچھو حضرت یوسف علیہ السلام سے, جیل میں بیٹھ کر بھی کہہ رہا ہے کہ میرے مولا راضی ہے, اتنے مصائب سہ کر بھی. پوچھو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے, حضرت یحییٰ علیہ السلام سے, حضرت زکریا علیہ السلام سے, حضرت ایوب علیہ السلام سے, حضرت نوح علیہ السلام سے, حضرت یونس علیہ السلام سے, حضرت ذوالقرنین سے, حضرت شیس علیہ السلام سے پوچھو. اور پھر ان سب سے پوچھنے کے بعد ایک بار میرے مصطفیٰ کریم میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی تو پوچھو کہ اپنے رب سے کیسا عشق فرمایا میرے حضور نے. پوری زندگی میرے حضور کی, پوری ظاہری زندگی دیکھو کیسا عشق فرمایا, کس قدر بہادری, ذرا بھی خوف نہیں, بلا خوف علیہم بلا ہم یحزنون. تو آدمی کو بنایا نہیں گیا, یہ عقل جو ہے نا یہ شیطان کی پیروکار بن کر تمہیں ڈراتی ہے, مصلحت آمیزی پر تمہیں مجبور کرتی ہے. تو عقل کی اتنی زیادہ پیروی مت کرو, عشق کو سمجھو. فآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.